ہم نے دہشت گردی کی بات کی، صافی صاحب کے کئی علاقوں میں اور اسپیشلی صوبوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی کل کا واقعہ ہے، منظور پشتین صاحب کے قافلے پر بھی حملہ ہوا. یہ تھریٹس کیا پہلے سے سیکیورٹی اداروں کو، ان شخصیات کو نہیں ہوتے؟ اور اگر یہ اٹیک ہوا ہے تو اس کو سمبلائز تو کیا گیا ہوگا نا کسی نہ کسی چیز سے. اب دیکھیں کہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس حکومت میں کسی بھی گروپ سے متعلق کوئی ایک اسٹیٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ اور ویل آرگنائزڈ پالیسی نہیں ہے. مثلا آپ پی ٹی ایم کی مثال لے لیجئے. جب یہ تنظیم بن رہی تھی اور جس دھرنے سے اس کا آغاز ہوا تھا، یہاں پہ جا کے عمران خان صاحب نے اس سے خطاب کیا تھا اور ان کے تمام مطالبات کی حمایت کی تھی. پھر یہاں پہ جا کے ہمارے اینکرز کو بھیجا جا رہا تھا کہ جاؤ ادھر سے خطاب کریں. وہاں اسٹیٹ سیکٹری ایک کافی دنوں تک اجمل وزیر صاحب تھے جو پی ٹی آئی کی حکومت میں پھر وزیر بھی رہے. بالکل اس وقت راونوار کا معاملہ بھی تھا. اب پہلی بات یہ کہ آپ ان گریونسز کو بھی دور نہیں کرتے. مثلا اگر راونوار کا معاملہ ہے تو آج بھی راونوار کو سزا نہیں ہوئی. پھر اگر وہاں پہ ان کے مسنگ پرسن کے مسائل ہے، اس کے لیے میکینزم شاید ابھی بن جائے، ابھی تک تو کوئی نہیں بنا ہے. پھر وہاں آپریشن کے متاثرین کی بحالی کا معاملہ ہے، وہ ابھی تک کچھ اس میں خاص نہیں ہوا. کبھی حکومت مذاکرات کرتی ہے ان سے، اسپیکر ان کو بلا لیتا ہے، دوسرے دن ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر اگر وہ اتنے غلط لوگ تھے اور اتنے خطرناک لوگ تھے تو ان کو آپ نے مثلا عمران خان صاحب نے محسن داوڑ اور علی وزیر دونوں کو ٹکٹ آفر کیے تھے کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں. جب انہوں نے ٹکٹ قبول نہیں کیے تو علی وزیر کے مقابلے میں تو پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹ بھی اپنا کھڑا نہیں کیا. اب ایک طرف وہ پارلیمنٹیرین ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات ان کا لہجہ سخت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ان سے ہم بھی اتفاق نہیں کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ تنظیم بینڈ ہے؟ اگر بینڈ نہیں ہے ٹھیک تو، یا اگر وہ خلاف قانون ہے تو کبھی اسپیکر اور کبھی دوسرا بلا کے منظور پشتین سے مذاکرات کیوں کرتا ہے؟ اچھا جب وہ کرتا ہے اور وہ بینڈ نہیں ہے، اچھا پارلیمنٹ میں بھی محسن داوڑ صاحب تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر چکے ہیں. دوسری طرف علی وزیر پہ آپ نے مقدمہ بنایا ہوا ہے، اتنے عرصے سے ان کو جیل میں رکھا ہے. اور مقدمہ بنایا ہے کس نے؟ جمہوریت کے چیمپئن سندھ حکومت نے. ادھر تو جمہوریت اور اس کی باتیں کرتے ہیں. اچھا جب پی ڈی ایم بنایا پیپلز پارٹی نے تو پی ڈی ایم میں بھی ان کو محسن داوڑ کو دعوت دی گئی تھی اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے. اور دوسری طرف ابھی بھی میں پہلے بھی یہ التجا کرتا رہا کہ علی وزیر کا لہجہ سخت ہوتا ہے، ان کی باتیں نامناسب ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی والدہ شدید علیل ہے. اس سے پہلے اس خاندان کے کئی لوگ، وہ یہ ان کی ماں وہ کئی جنازے اپنے گھر سے اٹھتے ہوئے دیکھ چکی ہے. تو کوئی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی تحریک کے سربراہ منظور پشتین تو باہر ہیں، محسن داوڑ باہر ہیں. اب انہوں نے جو سیاسی جماعت بنا دی ہیں اس کے افراد سیاب خٹک اور اس کا، لیکن ان کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، اور کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ان کو ضمانت تو دے دیں، وہ اپنے گھر میں آ جائے. ان کے خلاف اگر انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کی ہیں تو مقدمہ چلتا رہے. لیکن ایک تو یہ اس طرح کے تضادات ہوتے ہیں. اب دوسری طرف بلوچستان میں ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پرسوں منظور پشتین، اب ارمان لونی وہاں پی ٹی ایم کے ایک عہدیدار تھے، ان کی برسی تھی. وہ الگ بات کہ ان کے قاتلوں کو بھی آج تک سزا نہیں ہوئی. اب ان کی برسی کے لیے وہ جا رہے ہیں تو یہ تو ان کا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے. بالکل وہ ان کو روکا جا رہا تھا، وہ ہمیشہ اسی طرح چوری چھپے جاتے ہیں. اس میں فائرنگ ہوئی، اس میں پی ٹی ایم کا ایک رہنما وہاں کا جو تھا وہ گولی لگنے سے زخمی ہو گیا. شکر ہے منظور پشتین اور ان کے باقی ساتھی بچ گئے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ منظور پشتین اسلام آباد آ سکتا ہے، پشاور آ سکتا ہے، تو پھر وہ
کوئٹہ کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ اگر وزیرستان میں جلسہ کر سکتا ہے تو پھر وہ وہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں، یہ فائرنگ یا تو ریاست اس معاملے کو لے جائے عدالت میں، ان کی جماعت کو خلاف قانون قرار دے دے، ٹھیک؟ ادھر آپ جو ہے ٹی ایل پی کے لیے نہ آپ عدالت گئے نہ آپ پارلیمنٹ میں گئے، آپ نے انتظامی لحاظ سے اس کی غیر قانونی جماعت کو قانونی بنا دیا، آپ نے ان کی گرفتار شدہ لوگوں کو رہا کر دیا۔ بالکل پی ٹی ایم کے رہنماؤں سے کئی گنا سخت لہجہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے بھی استعمال کیا تھا، لیکن چلے اگر آپ لوگ اس کو خلاف قانون قرار دلوانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، اس کو عدالت میں لے جائیں، معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، ان کو خلاف قانون قرار دلوا دے۔ اگر خلاف قانون نہیں ہے، ان کے 2 ممبر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے لیڈر کو ایک پرامن جلسے میں اور برسی میں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اس کی کوئی سمت معلوم نہیں ہے، تو یہی ایک اس کی مثال ہے۔ نہیں، آپ کے خیال میں یہ حملہ ڈائریکٹلی اداروں کی طرف سے کروایا گیا یا یہ نامعلوم افراد کی طرف سے کروایا گیا؟ نہیں، یہ تو جہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ماضی میں بھی جب منظور پشتین اس طرف جاتے ہیں تو عموماً کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جائے گا، تو وہ موبائل بند کر کے کبھی اس طرح کے رستے استعمال کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ لوکل، اس میں کہتا ہوں کہ اس صورتحال میں کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ کل اگر منظور پشتین کو کچھ ہو جاتا، کیونکہ لوکل وہاں پہ تو اگر پولیس والا ہو یا کوئی اور لا انفورسنگ ایجنسی کا بندہ ہو، ان کو تو یہ آرڈر ہوتا ہے کہ اس بندے کو آگے جانے نہیں دینا ہے۔ اس میں ان کے لوگوں کی طرف سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، منظور پشتین کے چاہنے والوں کی طرف سے، یا دوسری طرف سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتے۔ تو اس معاملے میں ریاست اپنی پالیسی واضح کر دے۔ اگر جماعت خلاف قانون ہے تو پھر خلاف قانون ڈکلیئر کروا دے عدالت سے، اگر خلاف قانون نہیں ہے تو پھر اگر کسی اور کو جلسے جلوس کی اجازت ہے تو ان کو پھر کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اسی سے کنیکٹڈ اسی طرح کا واقعہ جو محسن داوڑ صاحب کے ساتھ ہوا کہ کرم ایجنسی میں وہ جانا چاہتے تھے اور ان کو روک لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارک کر دیا گیا کہ یہ شخصیات ہیں، ان کو اس حدود سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اب یہاں پہ پھر وہ چیز آ جاتی ہے، محسن داوڑ پارلیمنٹیرین ہے، وہ قومی اسمبلی میں آ کے یہاں ان کا استحقاق مجھ سے زیادہ ہے، وہ قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے جو آپ کے سہولیات ہوتی ہیں، مراعات ہوتی ہیں، اختیارات ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ان کو حاصل ہے، تو اسلام آباد میں وہ تقریر کر سکتے ہیں، قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے وہ تقریر کر سکتے ہیں، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ پاڑا چنار جا رہے ہیں تو آپ نے پاڑا چنار جانے سے ان کو روک دیا۔ اب کیا پاڑا چنار کوئی علاقہ غیر ہے؟ اب تو وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے نا، اور وہ خیبر پختونخوا کا سٹیزن ہے، تو یہ کیا اس ملک کو ہم تماشا بنا رہے ہیں؟ اگر تو محسن داوڑ کوئی خلاف قانون سرگرمی میں ملوث ہے یا وہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے تو پھر وہ قومی اسمبلی کا رکن کیوں ہے؟ یعنی سب سے بڑے آپ کے قانون ساز ادارے کا رکن کیوں ہیں؟ اور اگر وہ یہاں کا رکن ہے تو پھر ان کو پاڑا چنار جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے دیگر جماعتوں کے لوگ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ادھر جا کے جلسے کیے، اس سے کچھ دن پہلے امیر مقام صاحب گئے تھے، انہوں نے ادھر جلسہ کیا، تو پھر جب آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو اس سے مزید امپریشن غلط ہوتا ہے۔ تو یہی میں کہتا ہوں نا کہ اس وقت غلط میسج دیتے ہیں آپ۔ حکومت کا کسی بھی تنظیم، کسی بھی صوبے، کسی بھی کرائسس سے متعلق کوئی پالیسی معلوم نہیں ہے۔ مثلا اس کا کیا جواز ہے؟ آپ کیوں محسن داوڑ قبائلی بھی ہے، محسن داوڑ ایم این اے بھی ہے، محسن داوڑ خیبر پختونخوا کا ڈومیسائل بھی رکھتا ہے، تو آپ کیوں ان کو جانے نہیں دے رہے؟ کیا ریزن ہے اس کی؟ اور اگر اتنی جسٹیفائیڈ ریزن ہے تو پھر ان کو پارلیمنٹ میں اچھا، اگر جسٹیفائیڈ ریزن ہے تو پھر پارلیمنٹ کا رکن کیوں ہونا چاہیے؟ بالکل، پھر سب سے بڑے قانون ساز ادارے میں کیوں بیٹھتا ہے؟ صحیح،
بالکل ٹھیک. یعنی کہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے صافی صاحب، اگر اس کو کنکلوڈ کریں کہ حکومت ایک تو شخصیات جن کے اوپر اعتراضات رکھتی ہے ان کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں رکھتی، ان کے مسائل کو نہ ایڈریس کر پا رہی ہے اور نہ ہی ان مسائل کو ختم کر پا رہی ہے. نہیں، یہاں ہماری دونوں طرف سے یہ درخواست ہے کہ دیکھیں یہ جو پختون بیلٹ ہے یہ کسی نئے کانفلکٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے حکومت کو بھی چاہیے اور ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ پی ٹی ایم سے متعلق ایک کمپریہنسو پالیسی بنا دے. اور میں تو ظاہری بات ہے کہ میں تو ہر مسئلے کا، کسی بھی مسئلے کا میں طاقت کے ذریعے حل کے حق میں نہیں ہوں، میں تو اس کا پولیٹیکل سلوشن چاہتا ہوں. اور پی ٹی ایم کی قیادت سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اپنی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا دے اور کوئی آپس میں کوآرڈینیشن کر کے یہ جو انہوں نے پریشر بلڈ اپ کیا ہے اس کو ایک حسین موڑ دے دے، تاکہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں، نہ کہ وہ ریجن دوبارہ کسی اور کانفلکٹ کی طرف چلا جائے.